العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله پیارے سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ہستی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں چند باتیں آپ سے ہم گوش گزار کریں گے۔ سید حجویر حضور داتا گنج بخش وہ ہستی ہیں، وہ اللہ کے محبوب ولی ہیں جن کے بارے حضور خواجہ غریب نواز حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ فرماتے ہیں جب آپ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے تو کیا خوب فرماتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملہ را رہنما۔ اور حضور شاعر مشرق عاشق رسول حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ سید حجویر مختوم امم مرقد او پیر سنجرا حرم، سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجرا حرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت۔ آپ فرماتے ہیں کہ داتا حضور علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دم قدم سے پنجاب کی زمین روشن ہوئی اور ہماری صبح آپ کے روشن اور ہماری صبح آپ کے قدم مبارک سے روشن ہوئی۔ سامعین محترم، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے خراسان کا سفر اختیار کیا اور میں مسافر تھا، ایک خانقاہ میں ٹھہرا، وہاں کچھ صوفی بناوٹی موجود تھے، میرے جاننے والا بھی وہاں کوئی نہیں تھا، میں نے کوئی خاص صوفیوں والا لباس بھی نہیں پہنا ہوا تھا، نہایت تھکا ہوا تھا، گرمیوں کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، میرے کپڑے کے گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے۔ جو صوفی وہاں بیٹھے تھے انہوں نے مجھے حقارت کی نظر سے دیکھا اور میرا مذاق اڑایا، کہا یہ بھی صوفی آ گیا ہے۔ داتا صاحب ان صوفیوں سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے، وہ صوفی آپس میں کہہ رہے تھے کہ یہ صوفی ہم میں سے نہیں ہے، یہ ولی نہیں ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں واقعی ان میں سے نہیں تھا، داتا صاحب میں غرور نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، عاجزی اور انکساری تھی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان میں سے نہیں تھا، کیا معنی جیسے وہ بناوٹی صوفی تھے۔ داتا صاحب ان میں سے نہیں تھے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بہترین کھانا کھا رہے تھے، ان کے کھانوں کی خوشبو مجھے آ رہی تھی اور میری طرف ان صوفیوں نے ایک روٹی پھینک دی جو باسی ہو کر سبز رنگ کی ہو چکی تھی، اور میرے ساتھ تن تن باتیں بھی کرتے جاتے تھے۔ روٹی کو رزق سمجھ کر اٹھا کر لیا، صاف کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھا لیا۔ ان صوفیوں نے خربوزے کھانا شروع کیے تو چھلکے مجھے مار رہے تھے۔ داتا صاحب اگر دعا کرتے تو ان کا کھانا خراب اور ان پر ذلت اور رسوائی چھا جاتی، لیکن داتا صاحب بہت ہی صبر کرنے والے تھے، طبیعت میں عاجزی اور انکساری تھی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جب وہ صوفی مجھے خربوزوں کے چھلکے مار رہے تھے تو مجھے کوفت ہو رہی تھی،
میرا دل زخمی ہو رہا تھا، لیکن میں نے ان صوفیوں کو کچھ نہیں کہا، سراپا صبر بن کر بیٹھا رہا، اور جو میری منزل رکی ہوئی تھی وہ حل ہو گئی۔ چھلکے لگنے کی وجہ سے نفس اتنا زخمی ہوا کہ جو منزل رکی چکی تھی وہ منزل کھل گئی، حل ہو گئی۔ جب داتا صاحب کے زمانہ میں لوگ ولیوں کی اتنی بے ادبی کرتے تھے، اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ اب تو یہی حال ہے، اب تو یہی ہے کہ بے ادبی کا دور۔ اللہ تعالی ہمیں بے ادبوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اولیاء کرام سے سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے تمام اولیاء کرام کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے فیض لینے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔